امام محمد رضا اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب سنیے کہ امام محمد رضا فاضل بریلوی نے پوری زندگی کیا کیا، اور ان 3 باتوں کو اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے۔ اور وہ 3 باتیں جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جن کا خلاصہ کیا۔ نمبر 1 کہ دنیا کی ہر ایک لائق و محبت و مستحق تعظیم چیز سے زیادہ اللہ و رسول کی محبت و تعظیم ہے۔ نمبر 2 اللہ و رسول ہی کی خوشی کے لیے اللہ و رسول کے دشمنوں سے نفرت و عداوت۔ نمبر 3 اللہ و رسول ہی کی رضا کے لیے اللہ و رسول کے دوستوں سے دوستی محبت۔ آپ اپنی ساری عمر دنیا کو یہی بتاتے رہے کہ جس مسلمان کے دل میں ان 3 باتوں میں سے ایک بات بھی کامل نہیں تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ الغرض آپ نے مسلمانان عالم کو شان الہی کا سچا ادب سکھایا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا سبق دیا۔ حضرت انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی عزت و حرمت کرنے کا طریقہ بتایا۔ صحابہ اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صحبت، اجمعین کی محبت و عقیدت کا درس دیا۔ حضرات اولیاء قدس اسرارہم کے احترام و اکرام کا چراغ روشن کیا۔ محبوبان بارگاہ الہی کے دشمنوں سے دور نفور رہنے شرعی حکم سنایا، اور آپ نے یہ بتایا کہ تمام گوشے حیات اور اپنے ہر کردار و گفتار میں وہی انداز اختیار کیجئے، حضور سے سچی محبت کا کیجئے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے بتایا کہ تصورات عشق و علم کا خلاصہ، ان کی تمام تر صفات کا نچوڑ صرف ان 3 چیزوں میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ نمبر 1 تسلف فی الدین، نمبر 2 عشق مصطفیٰ، نمبر 3 رد بدعات و منکرات۔ اب اس کے بعد بتایا کہ ان کی جو دین و ایمان کی روح سے قریب تر ہوتا وہ اسلام کے قوانین و فرامین اور اس کی خصوصیات کو ہر قدم پر پیش نظر رکھتا۔ آپ کا ہر مسئلہ دین و فکر و مزاج کی روشنی میں ہوتا۔ اتباع شریعت کا اتنا خیال کہ اپنی نشست و برخاست یعنی اٹھنے بیٹھنے کی جگہ، گفتگو و ملاقات، ہر چیز میں مزاج شریعت اور اسلامی آداب کی پابندی کرتے تھے۔ کون؟ امام محمد رضا فاضل بریلوی۔ عشق و محبت رسول جو صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ ترہ امتیاز تھا، اس کا سارا زمانہ قائل ہے۔ اس ضمن میں ایک نکتہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مخالفین اور گستاخان رسول کی ایمان سوز عبارتوں پر جو آپ نے شرعی گرفتیں کی ہیں، وہ بھی جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اپنے آقا مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا کوئی جملہ برداشت نہ کر سکے جس سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کا پہلو بلکہ ادنا سا ادنا شائبہ بھی نکلتا ہو۔ وہ سینہ ہی کیا جو عشق رسول کی تپش سے محروم ہو۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا یہ حال تھا کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر 1-2 نہیں بلکہ کروڑوں جان قربان کرنے کی تمنا رکھتے تھے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور رد بدعات و منکرات کا جو عظیم شان کارنامہ آپ نے انجام دیا، اس کی نظیر آپ کے معاصرین میں نہیں ملتی۔ اور مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت سی بدعاتوں اور خرافاتوں کو بیخ دین سے اکھاڑ پھینکنے کی سعی کوشش کی، اور جان پر اپنی ساری کوششیں کی، اور آپ نے جان پہ کھیل کر یہ سارے
کام انجام پہنچائے اور ان کے مضمرات و نقصانات سے ہر سائل و مستفتی کو باخبر و ہوشیار کیا۔ آپ کی مطبوعہ کتاب و رسائل اور فتاوی رضویہ کے مطالعے سے یہ بات محقق ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے پورے عہد میں تباہر علمی، وسعت فکر و نظر اور واضح محکم فیصلہ قول فیصل کے لحاظ سے ادیب النظیر ہے۔ آپ فیصلہ فرماتے تھے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی نظر میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سمایا ہوا جمال مصطفیٰ کے نظروں میں کوئی جچتا نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ہماری ساری توانائیاں اور ہمارا مرنا جینا سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ کیا خوب فرمایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ امام احمد رضا نے دلوں کو عشق مصطفیٰ کی گرمی سے گرما دیا اور اس سلسلے میں امام احمد رضا نے ایک بھرپور تحریک چلائی۔ آج کے دور میں اپنی جذباتی عشق کی ضرورت ہے، جو کمزوروں کو توانا، مغلوبوں کو غالب اور محکوموں کو حاکم اور غلاموں کو بادشاہ بنا دیا کرتے ہیں۔ مدت العمر آپ نے عالم اسلام کو یہی پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس سے وابستہ ہو کر ہی انسانیت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔ ان کی تعلیمات مبارکہ پر ہی عمل کر کے دنیا کے مصائب و آلام کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور سنت رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روشنی میں ہی بے قرار انسانیت کو راحت و دل اور امن و سکون میسر آ سکتا ہے۔ اپنے جذبات و خواہشات اور اپنی مفادات و مصالح اور اپنی جان و مال کو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے قرب حاصل کرنے کو مقصد حیات تصور کر لیا جائے۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا یہ پیغام صرف بریلی کی آواز نہیں، یہ تو عالمگیر آواز اور ہمگیر تحریک ہے۔ اس کی افاقیت اور اجتماعیت بول رہی ہے۔ یہی وہ عالمگیر تحریک ہے جس سے خیالات و تصورات کی دنیا تہے بالا ہوتی تھی۔ یہی وہ تحریک ہے جس سے دلوں کے آفاق فتح ہوتے تھے۔ یہی وہ تحریک ہے جس سے قیصر و کسریٰ کی شوکت و صدوت لرزتی تھی۔ یہی وہ تحریک ہے جس نے گردن و فرازاں کو سر اپنے قدموں میں جھکا لیے تھے۔ اسی تحریک کو لے کر جب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں تو انہوں نے زمان و مکان کے نقشے بدل دیے تھے۔ پھر تو یہ عالم ہوا کہ جہاں پہنچے زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا اور جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے۔ اپنی عظمت رفتہ کو پانے کے لیے، اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت کی تحصیل کے لیے، اپنے گئے ہوئے باوقار ایام کی بازیابی کے لیے، انگریزی دیگر اسلام دشمن نظریات کے بندھن میں جکڑے ہوئے ذہن و فکر کی داغدازی کے لیے، اپنے گنوائے ہوئے مقام و منصب کی بحالی کے لیے، دنیا کے امن و سکون کے لیے، فرد کے چین اور جماعت کی راحت کے لیے، ملک کی بہتری اور ملت کی برتری کے لیے، دین و فکر و مزاج کی سلامتی و تحفظ کے لیے، افکار و خیالات کی پاکیزگی اور آبیاری کے لیے، معاشرت و معاشیت کی فلاح و بہبودی کے لیے، قوم مسلم کی بآبرو اور سرخرو زندگی کے لیے، ایک مسلمان کو صحیح معنی میں مسلمان بنانے اور بنے رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی چلائی ہوئی تحریک کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے اور اپنا بنانے کی ضرورت ہے۔ قوم عشق ہی سے زندہ رہتی ہیں اور ملت مسلمہ بھی عشق ہی سے زندہ ہوئی، عشق ہی سے زندہ رہی، عشق ہی سے زندہ رہے گی۔ عشق جتنا محکم ہوگا، زندگی اتنی ہی پائندہ ہوگی۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی محبت کی موت کو ملت کی
موت سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے محبت کی خاطر ملک گیر تحریک چلائی، دلوں کو مرنے نہیں دیا بلکہ دلوں کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ ان کو معلوم تھا کہ عشق و محبت نے صحابہ کو سرفراز کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی علم و فن اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا انقلابی خیال تھا کہ اگر اس پر عمل کر لیا جاتا تو دل و دماغ اس طرح ویران نہ ہوتے جس طرح آج ویران ہیں۔ دلوں کی اجڑی بستی کی باز آباد کاری کے لیے حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کا پیغام ہی عالمگیر تحریک اور عالمگیر کی ضرورت ہے۔ شخصیت یوں ہی نہیں بنتی، اس کے پیچھے کتنے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ کسان بیج زمین میں ڈالتا ہے اور زمین اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ سورج تمازت دیتا ہے، بارش نمی دیتی ہے، تب زمین سے کومل سے کوپل نکلتی ہے، نازک پودا نکلتا، اب شبنم اس کا چہرہ دھلاتی ہے اور نسیم و صبا جھولا جھلاتی ہے، چاندنی اپنا دودھ پلاتی ہے، کسان خرد پودوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، تب کلیاں کھلتی اور پھول مسکراتے ہیں۔ حضرت امام محمد رضا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ ان کی تعمیر شخصیت کے جو عوامل ہمیں نظر آتے ہیں، ان میں کسی نے ان کے دامن حیات پر علم کے گل بوٹے سجائے تو کسی نے عمل کے آئینے بندی کی ہے۔ ان کی تربیت و اخلاق و افکار کی ظاہر وسائل و ذرائع ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ان کے علم کی سمندر جیسی وسعت، ان کے عمل کی ہمالیہ جیسی بلندی و صلابت، ان کے اخلاق و افکار کے پھول جیسی نزاکت و لطافت بول رہی ہے کہ علم ہو یا عمل، ہر گلشن کی آبیاری عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ ان کی ہر چمک دمک میں مدینے کی کرن کا اہم رول نظر آ رہا ہے۔ آفتاب رسالت مدینے میں جلوہ گر تھا اور اس کی کرنیں بریلی میں نور برسا رہی تھیں، اور چونکہ نوری پاور عالمی پاور ہاؤس سے ڈائریکٹ آ رہا تھا، اس لیے تجلیات کا دائرہ بھی محدود نہ تھا۔ علم و عمل، فکر و نظر، شعور و آگاہی، تجربہ و مشاہدہ، اخلاق و عادات، غرض کے جس شعبے پر اجالا پڑ گیا چمکتا چلا گیا۔ ذرے پر اگر سورج کی کرن پڑ جائے تو اس میں بھی قوت پرواز آ جاتی ہے، تو پھر جس ہستی پر مہتاب نبوت کی کرن پڑ جائے اس کی تجلیات اور اوپر طب فگنی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اسے یوں سمجھیے، ایک ہوتا ہے منور اور ایک ہوتا ہے منور کا فیض یافتہ ہی منور ہوتا ہے۔ جب منور سے اکتساب فیض کر کے منور چمک اٹھتا ہے تو اب جو اس منور کے قریب آ جائے، اس سے منسوب ہو جائے، وہ بھی چمک اٹھتا ہے، وہ بھی چمک جاتا ہے، اور افق حجاز سے نبوت کی کرن جگمگائی۔ قد جاءکم من اللہ، نور کی نوری شعائیں پھیلیں، میرا نبی منور بن کر نورانی کرن برسا رہا ہے، جماعت در جماعت لوگ آتے جا رہے ہیں، صحابیت کے نور سے جگمگاتے جا رہے ہیں اور چمکتے جا رہے ہیں، اور نبی کی صحبت سے صحبت یافتہ صحابی بن کے چمکے، صحابی کا صحبت یافتہ تابعی بن کے چمکا، تابعی کا صحبت یافتہ تابعی بن کر چمکتا رہا۔ الا ھذل قیاس قرنن بعد قرن، لوگ چمکتے رہے اور منور بنتے جا رہے ہیں، منور ہوتے جا رہے ہیں، روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہی کرن بغداد میں چمکی تو لوگوں نے غوث اعظم کہا، وہی کرن اجمیر مقدس میں چمکی تو لوگوں نے غریب نواز کہا، وہی کرن دلی میں چمکی تو لوگوں نے محبوب الہی کہا، وہی کرن اگر کلیہ شریف میں چمکی تو لوگوں نے صابر پاک کلیری کہا، وہی کرن مہرہ مقدسہ پر پڑی تو لوگوں نے
اسی کرن کو شاہ برکت اللہ سید شاہ آل رسول علیہ رحمہ کہا، اسی کرن کو ابو الحسین احمد نوری تاجدار ماں رہرا کہا۔ وہی کرنیں اسی طریقے سے جگمگا رہی ہیں، اور وہی کرن بریلی میں چمکی تو دنیا نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہا۔ اب جو ان سے قریب ہو گیا وہ بھی چمک گیا۔ کیسے کر کے چمکا؟ کوئی حجت الاسلام بن کے چمکا، کوئی صدر الشریعہ بن کے چمکا، کوئی صدر الافاضل بن کے چمکا، اور جو ان چمکنے والوں سے قریب ہو گیا وہ بھی سنورتا چلا گیا، چمکتا چلا جا رہا ہے۔ روشنی ہے کہ پھیلتی جا رہی ہے، مدنی کرن ہے کہ یہ فیضان ہے کہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ملک و ملت اور فرد و قوم کی جگمگاہٹ کا اہتمام و انتظام فرما دیا ہے۔ شمع جلا جلا کر آپ نے جگہ جگہ رکھ دی ہیں، جس کا جی چاہے روشن ہو جائے، جس طرح چاہے روشن ہو جائے، جس گوشے کو چاہے روشن کرے۔ زبان و ادب کو روشنی کی ضرورت ہے۔ کنز الایمان، فتاوی رضویہ اور ہدایت کے بخشش سے حاصل کر لو۔ قوم و ملت کو روشنی کی ضرورت ہے۔ حجت الاسلام، مفتی اعظم ہند، ملک العلماء اور صدر الشریعہ کے چراغ سے لو ملا لو۔ ملک کی سیاست کو روشنی کی ضرورت ہے۔ اعلام اور اکتساب نور کو حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شمع مدنی شمع ہے، اور اس کا فیضان رحمت للعالمین کی طرح سب کے لیے عام ہے۔ اور وہ ایک ذرہ تھے مگر صحرا کی وسعتیں بھی ان کے دامن میں پناہ لیتی تھیں۔ وہ ایک قطرہ تھے مگر سمندر کی تشنہ کامی بھی سراب ہوا کرتی تھی۔ وہ ضعیف تھے مگر ناقابل تسخیر چٹان بھی ان سے عزم و استقامت کی بھیک مانگا کرتی تھی۔ وہ تنہا تھے مگر اپنی شخصیت میں ایک بڑی جماعت تھے۔ وہ اکیلے تھے مگر سواد اعظم تھے۔ وہ ایک نقطہ تھے مگر جب پھیلے تو اتنا پھیلے کہ اعلیٰ حضرت بن کر دنیا پر چھا گئے، مگر جب سمٹے تو اتنا سمٹے کہ مجسم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ سنیے رضا کے عشق کی آواز سنیے، امام احمد رضا کی آواز آ رہی ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے پوری زندگی عشق رسول اللہ میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، عشق مصطفیٰ کا سبق دیا ہے، عشق مصطفیٰ کے چراغ جلائے ہیں۔ اب بتائیے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کرا کیا ہے؟ آج جو لوگ اپنی زبانوں کو کھول کر امام احمد رضا کے بارے میں جو سمجھ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ امام احمد رضا کو کتابوں میں پڑھیے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کون امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں، کون اعلیٰ حضرت ہیں، جن کو اگر کتابوں پڑھیں گے تو آپ کے دل و دماغ میں اعلیٰ حضرت تبھی سمجھ میں آئیں گے۔ اور جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، سنتے رہیں گے، سنی سنائی باتیں آپ کرتے رہیں گے، تب تک اسی طریقے سے آپ خرافاتیں کرتے رہیں گے۔ آج سنیت کا بٹوارا ہوتا چلا جا رہا ہے، احساس کمتری بالکل ختم ہو گیا، ہمارے دلوں سے احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو جماعت ہیں، ہم آج ہمارے ہی اندر سے نہ جانے کتنے ایسے فرقے جنم لے رہے ہیں جن کو ابھی ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے علماء ان کو یہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا 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 اور کتابوں میں کیا لکھا ہے، جو کہ دوسرے لوگ جو کہ صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ارے اعلیٰ حضرت نے تو پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں لکھا ہے، عشق رسول میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں لکھا ہے۔ خدا کی بارگاہ مقدس پناہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اور آپ کو مسلک حق، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ اسی پہ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ مقدس پناہ میں دعا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔